فریہ ادریس صاحبہ نے بھی جوائن کیا. فریہ یہ بتائیں کہ ہم برصغیر کے تقسیم کے غیر منصفانہ فارمولے پہ بات کر رہے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ 10-12 تحریکیں جہاں انسان اکٹھے ہوں چل رہی ہوں اور وہ اپنے حق ارادت کے لیے بات کروں, چاہے کشمیر ہے, ناگالینڈ ہے, منی پور ہے, آسام ہے. تو ہندوستان کا چہرہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی اکانومی اسٹرانگ ہے, ان کی کمزوریاں دب جاتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہندوستان قابو پا لے گا یہ علیحدگی کی تحریکوں پہ, یا مودی کا جو ایک فاشزم ہے, ہندوتوا فلسفی ہے, وہ پریویل کرے گی؟ تھینک یو سو مچ. ایک بڑا اہم آپ نے سبجیکٹ ریز کیا ہے. دیکھیں, ہمیں اب یہ بات تو بڑی کلیئرلی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اب ایک ڈیجیٹل انفارمیشن کی دنیا ہے. یہاں پر سچ سے زیادہ امپورٹنٹ پرسیپشن بن چکا ہے. حقائق کیا ہیں اس کی نہ صرف اس پہ توجہ کم ہے, بلکہ حقائق کو مسخ کر کے ایک بالکل غلط بات کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ شاید اب یہ سچ لگنا شروع ہو جائے گی. تو لوگوں کو مس انفارم کیا جاتا ہے بائی ڈیزائن, فیک نیوز پروپیگیٹ کی جاتی ہے, اور مودی رجیم تو شروع سے اس میں اپنی ماسٹری دکھاتی آئی ہے. آپ دیکھیں, انڈر مودی رجیم انہوں نے بالی ووڈ کو استعمال کیا ایک ہسٹری کو بدلنے کے لیے. جو برصغیر کی ہسٹری ہے اس میں انہوں نے وہ جنگ جہاں پہ ہارے ہوئے لوگوں کو فاتح بنا دیا اور فاتح لوگوں کو ہارا ہوا بنا دیا. انہوں نے ہیروز جو تھے برصغیر کے ان کو ایز ولن پورٹریٹ کیا, اور یہ سب غلطی سے نہیں ہوا, بائی ڈیزائن ہوا. اور مین وائل ایک شائننگ انڈیا, رائزنگ انڈیا اکانومی کی آڑ میں جو وہ کرتے رہے کشمیر میں, اس کو وہ کور کرتے رہے, مس انفارم کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے الیکشن میں کشمیر میں مودی صاحب کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو گئی تھی سوشل میڈیا پر, جس میں وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں اور آگے کوئی موجود ہی نہیں تھا, کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ پرسیپشن دینا تھا کہ ہم بڑے پاپولر ہیں. حالانکہ آپ کو تو جموں کشمیر میں شدید مسئلہ ہے وہاں پہ اینٹری کا, یا لوگوں کا سامنا کرنے کا, یا لوگوں کے سوال کہنے کا, لیکن سوشل میڈیا پہ پرسیپشن بنا دیں کہ ہم جی وہاں پہ بڑے پاپولر ہیں. تو یہ ایک بائی ڈیزائن مسلسل کرتے رہے ہیں. آپ دیکھیں اس الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے اتنا پرچار کیا کہ جیسے پورا انڈیا ہی بی جے پی کے لیے ووٹ ڈالے گا, جبکہ حقائق اس سے بہت دور تھے, بمشکل وہ اپنی حکومت بچا پائے. تو یہ ہوتا ہے ٹروتھ اینڈ ریالٹی میں سب سے بڑی کیجولٹی ہمیشہ جنگ میں سچائی کی ہوتی ہے. اور ابھی اب جسے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ ہماری آرم فورسز نے, ہماری آرمی لیڈرشپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جو اصل جنگ ہے وہ آپ کی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہے. کیونکہ جب آپ حقائق ہی نہیں بتائیں گے تو لوگ جنگ کی تیاری کریں گے کیا, جنگ میں کس طرف کھڑے ہونا ہے یہ پتہ کیسے چلے گا. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ہم جانتے ہیں کس طرح مختلف اکاؤنٹ سے کشمیر کے مقدمے کو غلط طریقے سے پورٹریٹ کیا جاتا ہے, کس طریقے سے وہ لوگ جو ون سائیڈڈ بات کرتے ہیں ان کو انٹرنیشنلی پروموٹ کیا جاتا ہے. آئی تھنک جو ڈس انفارمیشن لیب کا پورا ایکسپوزے تھا اس نے دکھا دیا تھا کتنے اکاؤنٹ افغانستان. اچھا فریہ, یہ بتایا آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کی, آرمی چیف نے بھی اس پہ بات کی تھی, 5th جنریشن وارفیئر, آپ کے مائنڈ سیٹ کو بدلنا میڈیا کے ذریعے, نیریٹیوز کے ذریعے. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف جو وینمس سٹف پھیل رہا تھا, تو یہ ظاہر ہے انڈین لابی کر رہی ہے, تو کیا ہم اتنے ویل ایکوپڈ نہیں ہیں کہ اپنے سائبر لا کے ذریعے اس کو انکاؤنٹر کر سکیں؟ جو میں ڈس انفارمیشن لیب کی بات کری تھی اس میں ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ بلوچستان کے ایشو کو ڈسٹورٹ کر کے کچھ اکاؤنٹ تھے جو مسلسل پروپیگنڈا کرتے تھے. اسی طریقے سے کشمیر کے ایشو کے اوپر غلط معاملات بتائے جاتے تھے, اور ڈس انفارمیشن لیب تو آج سے کچھ سال پرانا ایکسپوزے تھا. اب تو معاملہ اس سے کہیں آگے جا چکا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا کام تھا انٹرنیشنل لابی کو کیٹر کرنا, انڈین لابی کو کیٹر کرنا, مگر ہمارے اپنے لوگ بھی بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس جنگ کا شکار ہوئے. کچھ قصدن ہو گئے, کچھ غیر قصدن ہو گئے, کچھ مایوسی میں ہو گئے, کیونکہ یہی تو نقصان ہوتا ہے. ایک بندہ بائی ڈیزائن ٹویٹ کرتا ہے مگر 1000 لوگ معصومیت میں ری ٹویٹ کر دیتے ہیں, مگر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس معصومیت کا کتنا زیادہ نقصان آپ کے ملک کو ہو رہا ہے, آپ کی فوج کو ہو رہا ہے, انٹرنیشنلی آپ کے کیس کو ہو رہا ہے. ہم جو آپ یقین کریں گوگل کے اوپر, اور یہ میں نے پوری اس کے اوپر ایک تھیسس کیا تھا, آپ جب کشمیر کا لفظ لکھیں
تو پہلی 99 سائٹ جو ہیں وہ آپ کو انڈین ورژن دیں گی, ایسا ہی وہ آپ کو پاکستان کا ورژن ملے گا. اچھا, اس پہ آپ نے بھی کام کیا ہے, میں نے دیکھا ہے آپ کی کچھ رائٹنگز نظر سے گزری ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں فیوچر کیا ہے پھر کشمیر کی تحریک کا؟ دیکھیں, میں تو اس بات میں اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطانی پلانس کو ایکسپوز بھی کر دیتے ہیں اور ختم بھی کر دیتے ہیں. آپ بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے پلانس کے اندر, لیکن سچ ہمیشہ نہیں چھپایا جا سکتا, لیکن ڈیلے ضرور ہو سکتا ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ 2019-2020 میں ایک پورا انٹرنیشنل میڈیا کو سمجھ آنا شروع کی, خاص طور پہ 365 کی ریووکیشن کے بعد, کہ کیا کس طریقے سے ہیومن رائٹس کا استحصال ہو رہا ہے بھارت میں. لیکن پھر انہوں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی. جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھارت کی جو اکانومی ہے وہ اس کو ویٹیج دیتی ہے, اس کے پاس جو وہ ان کو لیوریج دیتی ہے اپنا جھوٹ چھپانے میں. تو آپ سچ بھی بات کرتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ جو بزنس مین ہیں ان کا انٹرسٹ ہے انٹرنیشنلی, تو وہ بہت ساری معاملات سے دے کین گیٹ اوے ود اٹ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ فوکس آیا ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر. ہمارا کام ہے کہ ہم نہ صرف اپنے لوگوں کو اویئر کریں, اور جہاں پہ لگ رہا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے وہاں پہ سخت ایکشن لیں. جی ایکشن لیں. کہتے ہیں کہ جی یہ تو صرف ایک ٹویٹ تھی, جی یہ تو غلطی میں ہوگی, اب وہ دنیا نہیں ہے. آپ انٹرنیشنلی پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کے پر اسٹرکٹ ایکشن ہونا ضروری ہے.